پچھلے پارٹ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ببلو سب پکشیوں کی مخالفت کے باوجود سیٹھ چیل سے قرضہ لے کر اپنی بیٹی ٹنکی کو میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلوا دیتا ہے۔ جاؤ بیٹا اور اچھے سے پڑھائی کرنا، بس یاد رکھنا کہ اپنے بابا کا سر کبھی جھکنے مت دینا۔ آپ نے جنگل کے سب پکشیوں کو غلط پروف کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے بابا، میں دل لگا کر پڑھوں گی۔ اور یہ جو پکشی آج میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا، ایک دن آئے گا یہ سب مجھ پر گرو کریں گے۔ ببلو ٹنکی کو کالج چھوڑ کر واپس گھر جا رہا تھا کہ سب پکشیوں کو دیکھ کر ان کے پاس رک جاتا ہے۔ ببلو، ہم نے سنا کہ تم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا رہے ہو۔ بھائی واہ، کھانے کو کچھ ہوتا نہیں ہے تمہارے پاس اور چلے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے۔ پہلے اپنے گھر کی حالت تو ٹھیک کر لو، آئے بڑے بیٹی کو ڈاکٹر بنانے والے۔ ببلو، آج کل بیٹیوں کو کون پڑھاتا ہے بھلا؟ پاگل ہی لگ رہے ہو مجھے تم تو۔ بھلا اس کے ڈاکٹر بننے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ خام خواہ ہی پیسے جایا کر رہے ہو تم۔ ذرا سوچو، سب لوگ کیا کہیں گے کہ ببلو بیٹی کو پڑھا رہا ہے۔ ببلو سب کی باتیں چپ چاپ سنی جا رہا تھا لیکن کچھ بول نہیں رہا تھا۔ ارے بھائی، تم سب کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنی بیٹی کو پڑھائے یا نہ پڑھائے، اس کی بیٹی ہے، اس کے پیسے ہیں، تم لوگوں سے تھوڑی پیسے لے رہا ہے وہ۔ تم سب کو کیا تکلیف ہے؟ تم سب نہیں سمجھو گے، جب تم میں سے کسی کی بیٹی ہوئی نا تو تم سمجھ جاؤ گے کہ اصل خوشی تو بچوں کی خوشی میں ہوتی ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی مجھے نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے لیے میری بیٹی کی خوشی ہی سب سے ضروری ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے ڈاکٹر بنا کے رہوں گا، چاہے مجھے سارا دن ہی کیوں نہ سیٹھ چیل کے پاس کام کرنا پڑے۔ ببلو یہ سب بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن کالو اور باقی پکشیوں کو کہاں آرام تھا۔ باوڑا ہو گیا یہ تو، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اتنے پیسے اس کے پاس آئے کہاں سے کہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانے چلا گیا۔ اتنے پیسوں میں تو بندہ پوری زندگی عیش کر سکتا ہے، جتنے ہی اپنی بیٹی پر لگا کر ضائع کر رہا ہے۔ خیر، ہمیں کیا۔ ببلو گھر جاتے جاتے ساری پکشیوں کی باتوں کا سوچ رہا تھا۔ وہ بہت ہی اداس ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ جب گئے تھے تو اتنے خوش تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ کسی نے کیا، یہ سارے پکشی ہی نہیں سمجھتے۔ بار بار کہتے ہیں بیٹی کو کیوں پڑھا رہے ہو، کیا فائدہ دے گی تمہیں۔ میں ان کو نہیں سمجھا سکتا، نہ ان کو سمجھ آنی ہے۔ خیر چھوڑو تم، میں کام پر جاتا ہوں، کام بھی زیادہ کرنا ہے نا، اس کا قرضہ بھی تو اتارنا ہے۔ ببلو بوجھل پنکھوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اڑتا ہوا سیٹھ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ببلو پورا دن محنت کرتا تھا کیونکہ اسے ٹنکی کی فیس بھی بھرنی تھی اور سیٹھ کا قرضہ بھی اتارنا تھا۔ دن یوں ہی پر لگا کر گزرتے گئے اور ببلو روز اپنی بیٹی کو کالج چھوڑ کر جاتا اور لے کر آتا تھا۔ اب کوئی پکشی بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا، سارے پکشیوں نے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا سارا دھیان بس اپنی بیٹی کی خوشی پر تھا۔ ٹنکی بھی بہت ہی ذہین تھی اور وہ بہت جلد ہی ڈاکٹر بننے والی تھی۔ سب کچھ ایسے چل ہی رہا تھا کہ ایک دن سیٹھ چیل اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے ببلو کے گھر آ جاتا ہے۔ دیکھ ببلو، تم کئی سالوں سے میرے پاس نوکر ہو، اس لیے میں لحاظ کر رہا ہوں۔ کوئی اور ہوتا نا میں ویسے ہی مار دیتا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، میرے پیسے کب واپس کرو گے؟ ورنہ میں تمہارا گھر بیچوں اور اپنے پیسے پورے کروں۔ سیٹھ کچھ دیا کرو مجھ پر، میں آپ کے سامنے کتنی محنت کرتا ہوں، سارا دن کام کرتا ہوں کہ جلدی قرضہ اتار سکوں، بس تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ سیٹھ ہماری سہایتا کرو، ہماری بیٹی کا بس آخری سیمیسٹر چل رہا ہے، اس کے بعد وہ بڑی ڈاکٹر بن جائے گی، آپ کے سارے پیسے واپس کر دیں گے، کچھ تو دیا کریں ہم پر۔ ڈاکٹر کو تو پتہ نہیں وہ کیا کر دے گی،
میں نے تو بولا تھا مت پڑھاؤ اسے، لیکن تم دونوں کے دماغ پر پتہ نہیں کیا سوار تھا۔ خیر، تم لوگوں کے پاس صرف 7 دن کا ٹائم ہے۔ مجھے میرے پیسے نہ ملے نا، میں تم لوگوں کا گھر بیچ دوں گا اور اپنے پیسے رکھ لوں گا۔ یاد رکھنا 7 دن ہے بس۔ چلتا ہوں۔ سیٹھ یہ دھمکی دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پیچھے ببلو اور ببلی کو پریشان چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے بھلا؟ ہمارے پاس لے دے کے ایک گھر ہی تو تھا، وہ بھی نہ رہا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ ارے ببلی، کیوں چنتا کرتی ہو؟ کرتا ہوں میں کچھ اس کا بھی۔ جنگل میں 2-3 دن کے بعد ایک خوفناک وبا پھیل گئی جس نے جنگل کے زیادہ تر پکشیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ڈاکٹر طوطا اور ڈاکٹر بھالو کو بھی اس بیماری کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت علاج کر رہے تھے لیکن کچھ بھی بہتری نہیں آ رہی تھی، بلکہ اب تو بہت زیادہ پکشی اس بیماری کا نشانہ بن رہے تھے۔ کچھ پکشی تو مر بھی چکے تھے۔ انہی دنوں میں ٹنکی بھی جنگل واپس آ جاتی ہے۔ اسے کالج سے تھوڑے دنوں کے لیے چھٹیاں ہوئی تھی۔ ببلو ٹنکی کو جنگل میں دیکھ کر بولتا ہے، بیٹا ٹنکی، تم یہاں سے واپس چلی جاؤ، یہاں بہت خطرناک بیماری پھیلی ہے، میں نہیں چاہتا وہ تمہیں ابھی لگ جائے۔ نہیں بابا، اگر میں اپنے ہی لوگوں کے کام نہیں آؤں گی تو کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا؟ یہ سب پکشی بھی تو میرے اپنے ہیں نا، میں ان کا علاج کروں گی، اور دیکھنا جب تک یہ سب صحیح نہیں ہوتے نا، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ ٹنکی سارے پکشیوں کا علاج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹنکی تو بہت اچھے کالج سے پڑھی تھی، اسی لیے اسے اس بیماری کا بہت اچھے سے پتا تھا اور وہ سب کا علاج کرتی ہے۔ بیمار پکشیوں میں سیٹھ چیل اور کالو کا خاندان بھی شامل تھا، جو شروع دن سے ٹنکی کے پڑھائی کے خلاف تھے، لیکن ٹنکی نے ان سب کا اچھے سے علاج کیا اور کافی محنت کے بعد سارے پکشی بیماری سے نکلنے لگ گئے۔ ہاں سیٹھ، کیا اب بھی کہو گے کہ بیٹیوں کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اگر آج میری ٹنکی نہ ہوتی نا تو تم سب اس بیماری سے مر جاتے۔ یہ میری بیٹی ٹنکی ہی تھی کہ اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر تم سب لوگوں کی سیوا کی۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ واپس چلی جائے، لیکن یہ نہیں مانی۔ نہیں، میں بہت غلط تھا۔ بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی بیٹی کی اچھی تعلیم اسے اس کی زندگی میں صحیح سے سہایتا دے گی۔ میں اپنے کیے پر معافی مانگتا ہوں، اور جو قرضہ تم نے لیا تھا نا، میں وہ بھی معاف کرتا ہوں۔ آج سے ٹنکی صرف تمہاری نہیں بلکہ میری بھی بیٹی ہے۔ دیکھو ٹنکی بیٹا، آپ کو کچھ بھی ضرورت ہونا تو مجھے ضرور بتانا آپ، ٹھیک ہے؟ دیکھو ببلی، میں کبھی کسی سے معافی مانگتی تو نہیں ہوں، لیکن اس بار مانگ رہی ہوں۔ ہمیں بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے برابر رکھنا چاہیے، لیکن میں غلط تھی، مجھے معاف کر دو۔ اچھا نہیں، سیٹھ چیل اور آنٹی نیلو اب سب میرے اپنے ہیں۔ اگر میں آپ کا علاج نہ کرتی تو بھلا کس کا کرتی؟ ویسے بھی میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، آپ سب ٹھیک ہو گئے ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اور پھر ٹنکی کالج سے پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد جنگل میں سب پکشیوں کے لیے بہت ہی اچھا ہاسپٹل کھولتی ہے اور سب کا فری علاج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمیں اس سٹوری سے سیکھ ملتی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی، ان کو برابر رکھنا چاہیے۔ بیٹی کو دی ہوئی تعلیم اس کا اور دیش کا بھوشیہ بنا سکتی ہے۔